وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان سے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد آسمان سے کوئی وحی کسی انسان کے اوپر نہیں آئی۔ قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں پہلا قرآن مجید کا حق ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ یہ بات بڑے دھیان سے سمجھ لیں۔ کئی دفعہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں جو کفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں غیر مسلم بھی پڑھتے تھے اور کئی انگریزی بولتے تھے، انگریز تھے۔ تو ایک دن اور میری عادت تھی کسی نہ کسی نے چھیڑ کے رکھنا ہے کوئی نہ کوئی۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک مسلمان ہے تو اس کا کام ہے تبلیغ کا کام کرے۔ تو میں کسی نہ کسی کو یہ بات کر، ایک دن ایک انگریز کہنے لگا، انگریزی میں کہنے لگا ڈیئر حافظ، چلو اردو میں کہنے لگا، حافظ صاحب آپ کے نبی نے جو قرآن بنایا ہے نا، یقین کریے اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ اتنی موٹی کتاب آپ کے نبی نے بنائی ہے، لیکن عجیب بات ہے اس میں ایک بلنڈر یا مسٹیک کی دور کی بات ہے، ایرر بھی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرے ساتھ والے سارے سبحان اللہ، دیکھو ایک صحیح نے کیا ہے، صحیح نے۔ اور رب کی بات، یہ بہت، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا کفر ہے۔ یہ قرآن مجید محمد رسول اللہ نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کوئی حرف الف سے لے کے یا تک کوئی ایک حرف بھی، اس کے اندر بسم اللہ کی با سے لے کے ناس کی سین تک ایک حرف بھی محمد رسول اللہ نے نہیں بنایا، ایک زبر زیر بھی محمد رسول اللہ نے اس نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات سمجھیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات قرآن مجید کے بارے میں کہی تھی، کل بھی پرسوں میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید کو لوگو اس کو پڑھو۔ قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا انسانوں کے اوپر پتہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کو سمجھو کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا ساری زندگی گزر گئی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، فلانا، ایم بی بی ایس، ایف آر سی ایس، آئی ٹی، یہ وہ کر گیا، پتہ ہی نہیں قرآن مجید اللہ نے کیا کہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ رب کی قسم قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے مسلمان سے کہ میں نے کتاب بھیجی تھی، بتاؤ پتہ بھی کیا تھا اس میں ہے کیا؟ او بھائیو، اور دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو خط لکھ دینا کسی دوسری زبان میں تو بندہ سوتا نہیں جب تک اس کو لے کے لوگوں کو کہتا ہے یار مینوں ایسا سے کی لکھے ہے، یار 10 کی لکھے ہے۔ اور قرآن مجید کی قدر اتنی بھی نہیں کہ جتنی خط کی قدر ہوتی ہے۔ لوگوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے میں سجنائی کر رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سوال ہونا ہے، بتاؤ میرے قرآن مجید کو سمجھا تھا؟ قرآن مجید کو اگر سمجھا جائے کہ قرآن مجید کو ترجمہ اس کا پڑھا جائے، سارے بچے کتنے کتنے کر دے، کیڑے کیڑے ملکاں چ کر دیتے، قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں پڑھایا بچے نے۔ بچے کو جہنم کے اندر اس کا پیارا ابا جی اور اما جی بھیج رہے ہیں کہ پتر تینوں انشاءاللہ جہنم میں نعوذ باللہ بھیج کے چھڑنا پہ۔ یہ حال ہو گیا، قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ قرآن مجید کو اگر دھیان سے پڑھا جائے تو یہ اثر کرتا ہے، یہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کائنات کا مالک، خالق، مشکل کشا اور داتا صرف ایک اللہ ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے کے باوجود لوگ پھر شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ادھر عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں لکھا ہے کیا؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ پاک کہتے ہیں میرے قرآن کو اگر دھیان سے کھول کے پڑھو اور لوگوں تمہاری آنکھوں کے آنسو نکل آئیں گے،
تمہیں یاد ہوئے میں گناہ کرتا ہوں، اس کے گناہ کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا، میں نہیں گناہ کی سزا لے سکتا، میں نہیں، میری معافی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اگر قرآن مجید کو دھیان سے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ سارا قرآن مجید 20 باری ہم پڑھتے ہیں، اگے حافظی کھلوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سارا ہی پڑھ گیا، پتہ ہی نہیں کیا کہا ہے۔ آپ نے دیکھا سعودی عرب سے جب ان کے عالم دین ان کے آگے سدیس یا کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے سامنے ہے، کیوں روتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے آپ کی بڑی مہربانی، اگر ترجمے کا پتہ چل جائے نا قرآن، اللہ کی قسم انسان روتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسان روتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مالک کو ناراض کر دیا۔ اور پھر رونا اس بات پہ بھی آتا ہے، جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو رونا آتا ہے نا، جنت کے ذکر پہ بھی رونا آتا ہے، اور اللہ نے کتنی بڑی اور کیسی جنت میرے جے گناہگار واسطے رکھی ہے، میرے جے بندہ، اور اللہ نے ایسی جنت رکھی ہوئی ہے میرے لیے، اتنا انعام رکھے ہوئے، اور میرے جے بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ جب ایسے آتا ہے نا، اے بندو اور جننے بھی گناہ کیتے جو کوئی گل نہیں ہو، میرے کو توبہ کر لو، میں معاف کر دیا۔ انسان کے آنسو نکلتے ہیں اگر سمجھ ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں پڑتا، تر کر کے پڑھتے جاتے ہیں سارے۔ آخری بات سنانی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات میں کئی دفعہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر گئے، وہ سارا مسئلہ لمبا جو ہے، اخیر پہ بہن نے کیا کی پڑھتے سو پہ اسناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ 8 آیتیں پڑھی تھی، صرف 8 آیتیں ابھی بہن نے پڑھی تھی۔ عمر کہنے لگے بہن بس کر، اے اللہ دا کلام ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔ عمر مسلمان ہونے تیار ہے، ہم مسلمان ہونے کو کیوں تیار نہیں؟ پتہ ہی نہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، ایسے کم توڑ رہے ہیں بے ایمان، اوپر سے بڑھ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، لعنت ہے انسانوں کے اوپر جو ہے نا کم تولتے ہیں، اور کٹ تولتا ہے، پڑھتا ہے پہ تو کٹ بھی تولتا ہے نال، پتہ ہے نہیں کیا ہے۔ اور لوگوں، اور ایک دفعہ رب کی قسم میرا سمجھ لے، میرا ترلا سمجھ لے، میں آپ سے بڑا ہوں، کئیوں سے کئیوں کے برابر، کئیوں سے چھوٹا ہوں، رب کی قسم ایک دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں، اور قیامت کے دن کوئی بچت نہیں چاہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اور آج ہی شروع کر لو، اور ایک آیت ہی شروع کر لو، کوئی پتہ نہیں، پہلا مر جو تو خیر ہے، اور شروع تک کر لو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔